اللہ اکبر، سبحان اللہ، الحمدللہ، استغفر اللہ، نحمدہ و نصلی علی رسولہ الکریم، اما بعد، اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم، بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گھر والوں کے ساتھ، بچوں کے ساتھ، گھریلو ملازمین کے ساتھ، دیگر ملازمین کے ساتھ، سائل کے ساتھ اچھے رویے کا حکم ہے، مگر رمضان میں زیادہ بہتر رویے کا حکم ہے کہ آپ نے ان سب کے حقوق کو بہت تندہی کے ساتھ، توجہ کے ساتھ، لگن کے ساتھ ادا کرنا ہے۔ آپ روزہ رکھتے ہیں، آپ کے گھر کے دیگر افراد بھی رکھتے ہیں۔ اب شام کو آپ 6 ڈشیں اگر افطاری کی بنا رہے ہیں تو جو خواتین جنہوں نے روزہ رکھا ہوا ہے ان کو کتنی دیر چولہے کے سامنے کھڑا رہنا پڑے گا؟ یہ بات اہل خانہ کے پیش نظر ہونی چاہیے۔ یا سارا دن وہ اسی تیاری میں لگی رہیں، جبکہ اس کو قرآن پہ زیادہ ٹائم دینا چاہیے، زیادہ توجہ کرنی چاہیے۔ ویسے ہی اللہ کا حکم ہے کہ فجر کے وقت اور عصر کے وقت قرآن کی تلاوت کیا کرو۔ تو رمضان میں ایسے مواقع پیدا کرنے چاہیے کہ آپ کے اہل خانہ اپنی زیادہ وقت عبادات کو، نوافل کو، قرآن حکیم کی تلاوت کو، ذکر و اذکار کو دے سکیں۔ جو لوگ ایسا نہیں کرتے اور بہت زیادہ کھانے پکوانے کا اہتمام کرتے ہیں، بڑے زیادتی کا ارتکاب کرتے ہیں۔ ان کو یہ احساس نہیں ہے کہ روزہ دار کی کیا کیفیت ہوتی ہے۔ جب خود کو آدمی نے بھوکا پیاسا رکھا ہوا ہے تو دوسرا بھی تو اتنا ہی بھوکا پیاسا ہے۔ چولہے کے پاس کھڑا ہونا کوئی آسان بات نہیں ہوتی۔ ہم لوگ اس کا اتنا نوٹس نہیں کرتے، مگر یہ پوری طرح دھیان رکھنا چاہیے کہ آپ کے گھر والے آپ کی وجہ سے ان کے روزے میں انہیں دقت نہ پیدا ہو۔ تو تھوڑا سا یہ احساس اپنے گھر والوں کا بہت ضروری ہے۔ بہت سارے لوگ گھر والوں پہ غصہ بہت کرتے ہیں، ہر بات پہ ڈانٹتے ہیں، جھڑکتے ہیں، چڑچڑے پن کا اظہار کرتے ہیں۔ خدا کے بندوں، اگر ویسا کرتے ہو تو کم سے کم رمضان میں ایسا نہ کرو، کہ رمضان کا حکم ہی یہ ہے کہ صبر و برداشت کے ساتھ وقت کو گزارو۔ جو فرمائشیں تمہاری ہیں وہ رمضان کے بعد پوری کر لینا۔ رمضان میں وہ فرمائشیں گھر والوں پہ نہ ٹھوکو، تاکہ آپ کا ان سے تعاون آپ کے اپنے روزے کی حیثیت کو بڑھا دے گا۔ اور وہ جو بات ہے نا کہ رمضان میں ہر اچھے کام کا معاوضہ پروردگار عالم 70 گنا فرما دیتا ہے، وہ تبھی 70 گنا ملے گا کہ جب آپ کے ذہن میں کوئی بھی کام کرنے سے پہلے یہ خیال آئے گا کہ یہ رمضان ہے۔ جب گھر کا سربراہ ایک دینی ماحول پیدا کر لے گا رمضان میں، تو تمام افراد کنبہ جو ہیں وہ اس میں شامل ہو جائیں گے، اس کا پارٹ اینڈ پارسل بن جائیں گے۔ تو اصل چیز جو ہے وہ ماحول کو کریٹ کرنا ہے، ماحول کو پیدا کرنا ہے۔ یہ ذمہ داری ہے آپ کی کہ آپ گھروں میں دینی ماحول، مذہبی ماحول، عبادات کا ماحول پیدا کریں۔ ہمارے زمانے میں، اب تو میں بہت ہی کم سنتا ہوں، بچوں کو روزہ رکھوایا کرتے تھے، ان کو ان کاموں میں انوالو کرتے تھے، روزہ کشائی ہوتی تھی، بچے کی بڑی انکریجمنٹ کرتے تھے۔ اب کبھی سننے میں ہی نہیں آتا۔ تو بچوں کو ادھر لائیں، آج ان کی پریکٹس ہوگی، ان کا دھیان دین کی طرف ہوگا، عبادات کی طرف ہوگا، تو کل یہ کر پائیں گے۔ یہ بہت ضروری ہے کہ آپ اہل خانہ کو دقت کوئی نہ دیں، ان کی پوری
ان کا وقت کا، کیونکہ نیندیں پوری نہیں ہوتی ہیں رمضان میں، کسی کی نیند پوری ہو ہی نہیں سکتی، اس کا بھی احساس کریں کہ ان کو ایسا وقت مل جائے کہ دن میں تھوڑا بہت وہ آرام کر لیں۔ یہ آپ کا روزہ بہتر ہوگا اگر یہ باتیں کریں گے تو 70 گنا ثواب ہے اس بات کا۔ پھر بچوں کو دینی ماحول دیں، یہ بچوں کا حق ہے آپ پر، بچوں نے نہیں کرنا، آپ نے انہیں بتانا ہے کہ روزہ کیا چیز ہے، اس کی افادیت کیا ہے، اللہ کے ہاں اس کا معاوضہ کیا ہے، اس کی وجہ سے جسمانی فائدے کیا ہیں، روحانی فائدے کیا ہیں۔ اور جو بچہ ذرا آپ سمجھتے ہیں کہ صحت اس کی ٹھیک ہے، بہتر ہے، روزوں کی پریکٹس کروائیں۔ جیسے جیسے ان کی عمر بڑھتی ہے اس کی تعداد روزوں کی بڑھا دیں، شروع میں رکھوائیں، انکریج کریں، اس کو کوئی گفٹ دیں، کوئی اچھی کتاب تحفے میں دیں، کوئی اچھا پین تحفے میں دیں، کوئی دین کی کسی اصحاب رسول کی کوئی زندگی کے حالات، ازواج مطہرات کے زندگی کے حالات، کوئی نہ کوئی گفٹ دیں، بچوں کو اٹیچ کریں۔ ہم نے گھروں میں دینی ماحول ختم کر دیا، اب ہمارا سارا ماحول جو ہے وہ LCD یا LED پہ ہوتا ہے، وہی جو آپ کو فیڈ کر رہا ہے آپ کے بچوں کو، آپ نے اس کے حوالے کر دیا دجال کے اپنی اولاد کو۔ تو یہ ان کا رائٹ ہے کہ آپ رمضان میں ان پہ توجہ دیں، روزے رکھوائیں، انہیں انکریج کریں اور ان کو کوئی نہ کوئی گفٹ دیں۔ پھر گھریلو ملازمین ہیں، وہ بھی تو ویسے انسان ہیں جیسے کہ آپ، یا وہ کچھ الگ ہے؟ کبھی ان کی ضرورتوں کا، ان کی تکالیف کا احساس ہوا؟ بحیثیت انسان اس کی اور آپ کی ضرورتوں میں کیا فرق ہے؟ صرف حالات کا فرق ہے، وہی فیلنگ ہے اس کی، وہی ضرورتیں ہیں، وہی بھوک ہے، وہی پیاس ہے، وہی تھکان ہے، سب کچھ وہی ہے۔ تو جو اچھے لوگ ہیں وہ رمضان میں اپنے ملازمین سے اوقات کار کم کر دیتے ہیں، کچھ خود ساتھ بڑھ کے اپنا کام کرتے ہیں۔ اگر روز آپ جھاڑ پھونک کا کام کروا رہے ہیں، صفائی کا کام کروا رہے ہیں، اس میں وقفہ کر دیتے ہیں، اچھا بھائی تم ڈسٹنگ جو ہے یہ آج نہیں کرنا، رمضان میں 3 دن کے بعد ڈسٹنگ کر لینا، آسانی دینی ہے۔ ہم لوگ ایسا نہیں کرتے، ہمیں آسانیاں پرووائڈ کرنی ہیں لوگوں کے لیے، کیونکہ جتنی آپ آسانی کسی کو دیں گے آپ کا روزہ اللہ کے ہاں اتنا ہی قبول ہوگا، اتنا ہی معتبر ہوگا۔ اسی طرح دکانوں کے ملازم ہیں، اوقات کار بدلیں تاکہ وہ لوگ بھی اپنی عبادت کر سکیں، وہ لوگ قرآن کی تلاوت کر سکیں، وہ لوگ کوئی نفلی عبادت کر سکیں۔ وقت دیں گھریلو ملازمین کو بھی، اور جو آپ کے بزنس سینٹر جہاں بھی ہیں اس کے ملازمین کو بھی اپنے اوقات کار کام کے تبدیل کر لیں، یہ ان کا رائٹ ہے۔ اور اگر آپ یہ نہیں دے رہے تو آپ ان کے روزے میں معاون نہیں ہیں، آپ ان سے تعاون نہیں کر رہے، استحصال کر رہے ہیں ان کا۔ اور جب آپ کسی کا استحصال کر رہے ہوں تو کیا آپ کا روزہ اللہ کے ہاں مقبول ہوگا؟ کیا قدر و قیمت ہے اس کی؟ کوئی قدر و قیمت نہیں رہے گی۔ اس لیے یہ بات اچھی طرح سمجھ لیں کہ آپ نے ہر روزے دار کو سہولت دینی ہے، سہولت دینی ہے۔ افراد کنبہ ہوں، آپ کے بچے ہوں، آپ کے گھریلو ملازم ہوں، آپ کے دکانیں کارخانوں کے ملازم ہوں، اور آپ یقین کریں کاروبار میں کچھ بھی گھاٹا نہیں ہوتا۔ لوگ اپنے ملازمین کے جو معاوضہ ہے بڑھا دیتے ہیں روزوں میں، ہمارے ہاں تو الٹی کہانی ہے نا، یہاں تو ہم تو رمضان میں چیزیں مہنگی کر دیتے ہیں کہ استعمال بڑھ گیا، چیزیں مہنگی کر دو۔ پوری دنیا میں رمضان میں غیر مسلم ممالک میں بھی چیزیں سستی کر دیتے ہیں، سہولت دیتے ہیں روزہ دار کو۔ اب سائل آتا ہے آپ کے ہاں، آپ اس کو دھتکار دیتے ہیں۔ سائل کو دھتکارنے کا تو ویسے ہی حکم نہیں ہے، حکم یہ ہے کہ اگر تم نے کچھ نہیں دینا تو اس سے معذرت طلب کر لو۔ مگر رمضان میں تو آپ کو سائل کو دھتکارنا کیا، ہر قیمت پہ دینا ہے، کیونکہ 70 گنا زیادہ معاوضہ اللہ آپ کو اس کا دے گا۔
کوشش کریں بلکہ کہ اگر آپ کے قرب و جوار میں کوئی ایسے لوگ موجود ہیں جن کے حالات معاشی اچھے نہیں ہیں تو آپ کھانا ان کے گھروں میں پہنچائیں۔ حضرت حسن رضی اللہ تعالیٰ عنہ مال تقسیم کر رہے تھے، سخاوت کر رہے تھے، بانٹ رہے تھے، کچھ مانگنے والے بھی آ رہے تھے۔ تو ایک شخص پاس کھڑا ہوا تھا، اس نے کہا حسن تم جیسا سخی میں نے نہیں دیکھا، اتنی سخی ہو، اتنا بانٹتے ہو۔ انہوں نے فرمایا کہ میں سخاوت پہ پورا نہیں اترتا، میں سخاوت پہ پورا نہیں اترتا کہ اتنا کچھ بانٹنے کے باوجود آپ ایسی بات فرما رہے ہیں۔ فرمایا اگر میں صحیح معنوں میں سخی ہوتا تو لوگوں کی مجھ سے مانگنے کی حاجت نہ ہوتی، بن مانگے میں ان کے گھروں میں پہنچاتا۔ تو بجائے اس کے کہ شام کو سائل آپ کے ہاں آئے، رمضان میں کھانے کے وقت ہی لوگ آتے ہیں، آپ ان کے گھروں میں پہنچانے کا اہتمام کریں، لازمی کریں، اپنے اوپر اس کو فرضیت کی طرح لاگو کریں۔ اور بڑی محبتیں بڑھتی تھیں کہ شام کو جو بھی کسی کے یہاں افطاری بنتی تھوڑی یا زیادہ مختلف انواع و قسم کی چیزیں، تو پڑوسیوں کو لوگ اس میں شیئر کرتے، پڑوسیوں کو لوگ شیئر کرتے ہیں۔ اب قرآن کی اور صاحب قرآن کی بات ہے کہ 2 کا کھانا 3 کو اور 3 کا کھانا 5 کو کافی ہو جاتا ہے۔ جب تم سالن بناؤ تو تھوڑا سا پانی ایکسٹرا ڈال دو کہ تم اپنے پڑوسی کو اس کی تواضع کر سکو، اسے بھیج سکو۔ تو پڑوسیوں کا جو یہ رائٹ تھا کہ ان کو آپ کے ہاں کی سوغات، آپ کے ہاں کی پکی ہوئی چیز جاتی، وہ تو ہم نے ختم ہی کر دیا۔ اب ریلیشننگ ہی نہیں رہی، آپ کو یہ بھی نہیں معلوم کہ آپ کے پڑوس میں کون آباد ہے۔ کتنی بڑی زیادتی ہو گئی۔ رمضان میں اس کو ریوائیو کریں، اس بات کو زندہ کریں، پڑوسی سے تعلقات مینٹین کریں۔ جو بھی افطاری بنے، کبھی ایک پڑوسی کے ہاں، کبھی دوسرے پڑوسی کے ہاں، تھوڑی ہو زیادہ ہو، جیسے معاملات ہوں بھیجیں ضرور۔ یہ ہم نے بالکل ہی چھوڑ دیا۔ تو رمضان میں یہ ہمیں اپنے ریلیشننگ کو ٹھیک کرنے کے لیے، اپنے ماحول کو خوشگوار بنانے کے لیے، اپنے تعلقات کو بگاڑ سے بچانے کے لیے ڈھنگ دیے گئے کہ اہل خانہ کی آنت، ان کے دکھ کا، درد کا، ان کے وقت کا، ان کی عبادت کا خیال، ان کو امن دیں، اہل خانہ کو امن دیں۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا تم میں سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے، جو اپنے گھر والوں کے ساتھ بہتر ہے۔ اور آپ نے فرمایا اور ایسا کرنے والا سب سے اول میں ہوں۔ تو رمضان میں آپ نے کیا کرنا ہے؟ اہل خانہ کے ساتھ اپنا سلوک بہت بہتر کرنا ہے، ان کے آرام کا، ان کی عبادت کا سامنے ظاہر میں ذہن میں رکھ کے تب معاملات رمضان کے چلانے ہیں۔ بچوں کو ماحول دینا ہے، قرآن کے نزدیک کرنا ہے، بچوں کو روزے رکھوانے ہیں، ان کو انکریج کرنا ہے۔ اپنے ملازمین کو سہولت دینی ہے، جو بھی آپ کے کارخانے کے ہیں، دکان کے ہیں، گھر کے ہیں، دفتر کے ہیں۔ پڑوسیوں کے ساتھ ریلیشننگ کو ریہیبلیٹیٹ کرنا ہے، ان کو جو بھی آپ افطاری بنائیں بھیجنی ہے تاکہ آپ کے تعلقات استوار ہوں، محلے میں آپ کی دوستی ہو، آپ کا تعلق ہو، جس سے آپ کو روحانی فیض ہوگا۔ اور اللہ کو یہ چیزیں بہت پسند ہیں۔ اللہ آپ کے معاشرے کو گلزار دیکھنا چاہتا ہے، جنت دیکھنا چاہتا ہے۔ وہ آسمان سے فرشتے لے کے نہیں جنت اتریں گے، آپ نے اپنے رویوں سے اس معاشرے کو جنت بنانا۔ اللہ کرے آپ کی سمجھ میں بات آ جائے اور کچھ عمل کر پائیں۔ اللہ آپ کا اور میرا حامی۔